ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آپ کہہ لیں مختصر لیکن بہت ہی اہم سورہ مسد پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس سورہ کا نام المسد ہے۔ اس کا مطلب ہے کھجور کے ریشوں سے بنی ہوئی، وہ جو ہوتے ہیں نا مضبوط رسی۔ اس کے کچھ اور نام بھی ہیں جیسے تبت، ابو لہب، لہب۔ یہ 5 آیات ہیں اس میں کل، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ تو اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے اسلام کے دشمنوں کو ایک طرح سے تنبیہ، وارننگ، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب اور ان کی بیوی ام جمیل، ان کی ایک عبرتناک کہانی اس میں بیان ہوئی ہے۔ اور یہ قرآن میں آپ دیکھیں واحد جگہ ہے جہاں اسلام کے کسی دشمن کا باقاعدہ نام لے کر اتنی واضح مذمت کی گئی ہے۔ تو آج ہماری بحث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آخر قرآن نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو نام لے کر کیوں ذکر کیا؟ اس انتخاب کی وجہ کیا تھی؟ میں یہ دلیل دوں گی کہ یہ انتخاب خاص طور پر ان کی جو ذاتی دشمنی تھی اور قریبی رشتہ داری کے باوجود شدید مخالفت تھی، اس پر زور دیتا ہے۔ اور اس میں کچھ سیاسی اور سماجی پہلو بھی پوشیدہ ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جی، جبکہ میں یہ نقطہ اٹھاؤں گا کہ اگرچہ یہ ذاتی دشمنی اور رشتہ داری والے پہلو اہم ہیں، یقیناً ہیں، لیکن شاید اس سورے کا جو اصل زور ہے اور اس تنقید کا بنیادی ہدف وہ ان کا تکبر تھا، ان کا دولت پر گھمنڈ تھا، اور جو دنیاوی وسائل پر ان کا انحصار تھا اس کی ناپائیداری کو اجاگر کرنا ہے۔ تو یہ نام لے کر ذکر کرنا جو ہے دراصل اس عمومی اصول کی ایک مثال کے طور پر ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے مالی وسائل ہوں یا خاندانی حسب نسب، وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ آئیے اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب۔ اچھا، ترجمہ ہے ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے۔ یہ علامہ نجفی کا ترجمہ ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ یہاں لفظ تبت استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دائمی خسارہ، ہلاکت یا قطع ہو جانا یا کٹ جانا۔ اچھا، اس کا شان نزول یعنی یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلی دفعہ علی اعلان دعوت اسلام دی، تو ان کے سگے چچا ابو لہب، جس کا اصل نام عبد القضا تھا، اس نے کہا تبن لک، یعنی تو ہلاک ہو۔ تو یہ آیت آپ دیکھیں اسی کے الفاظ کا ایک طرح سے جواب ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ دار تھے، چچا تھے، لیکن اسلام کے شدید ترین دشمن بھی تھے۔ مطلب ان کی دشمنی صرف نظریاتی نہیں تھی بلکہ ذاتی تھی اور فعال تھی۔ ایک روایت ہے طارق محاربی کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پتھر مارتا تھا جب آپ دعوت دیتے تھے۔ ربیہ بن عباد بتاتے ہیں کہ وہ قبیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ وہ ہر وقت آپ سمجھیں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا اور بدزبانی کرتا تھا۔ علامہ محسن نجفی صاحب اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا نام لینا جو کہ بنی ہاشم سے تھا، یہ بات واضح کرتا تھا کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داری کا لحاظ نہیں کرتے۔ اگر مثال کے طور پر بنی امیہ کے کسی فرد کا نام لیا جاتا تو ہو سکتا ہے بعد میں جب وہ اقتدار میں آتے تو قرآن سے ذکر کو مٹوانے کی کوشش کرتے، لیکن یہاں سگا چاچا ہونے کے باوجود نام لیا گیا، جو اس کی دشمنی کی شدت اور اس اصول کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے کہ کفر کے مقابلے میں قرابت داری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور یہ جو تبت یدا ہے یعنی ہاتھ ٹوٹنا، اس سے مراد بھی اس کے ذاتی مقاصد کی ناکامی ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہیں وہ عمل کی علامت ہوتے ہیں۔ جی، میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ابو لہب کی ذاتی دشمنی اور اس کی قرابت داری یہ ذکر میں بہت اہم عناصر ہیں، لیکن اگر ہم اگلی آیت پر غور کریں تو اس سورہ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ شاید کچھ اور واضح ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ نجفی
اس کے مال و دولت نے اور جو کچھ اس نے کمایا ہے اسے ہرگز کوئی فائدہ نہ دیا۔ مکارم، یہاں دیکھیں، قرآن فوراً اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس پر ابو لہب کو بہت ناز تھا، اس کا مال اور اس کی کمائی، اور بعض مفسرین نے ما کسب میں اولاد کو بھی شامل کیا ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی وضاحت کرتے ہیں کہ ابو لہب ایک مالدار شخص تھا اور اپنی دولت پر بہت غرور کرتا تھا۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ابو لہب کا نام لے کر ذکر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اس بات کو ایک انسان کی صورت میں مثال بنا کر پیش کرنا ہو کہ اللہ کے عذاب کے سامنے دنیاوی وسائل، مال و دولت ہو، حسب نسب ہو، سب بیکار ہیں؟ گویا ابو لہب ایک علامتی شخصیت بن جاتا ہے، اس شخص کی جو اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں ہدایت کو رد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، پہلی آیت میں اس کی ہلاکت کی خبر دی گئی اور فوراً بعد یہ بتایا گیا کہ جن چیزوں پر اسے تکیہ تھا وہ اسے اس ہلاکت سے بچا نہ سکیں۔ یہ اصول تو عمومی ہیں، جیسا کہ سورہ شورا آیت 88-89 میں بھی ہے، لیکن یہاں ابو لہب کو اس اصول کی ایک مجسم مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں اصل زور اس کے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب پر ہے۔ آپ نے آیت 2 کی اہمیت کو صحیح اجاگر کیا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت بھی ابو لہب کی شخصیت اور اس کے عمل کے تناظر میں ہی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ دیکھیں، اس کا مال پر غرور ہی تو اس کی سرگرم دشمنی کا ایک محرک تھا۔ وہ اپنی دولت کو اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا، تو اس کے مال کا ذکر کرنا اس کی ذاتی مذمت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اسے مزید واضح کرتا ہے کہ جس بنیاد پر وہ اتنا بڑا دشمن بنا ہوا تھا وہ بنیاد ہی کھوکھلی تھی۔ علامہ نجفی کا یہ کہنا کہ تبت یدا کا مطلب مقاصد میں ناکامی ہے، یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے ذاتی منصوبے جو شاید اس کی دولت اور اسٹیٹس سے وابستہ تھے وہ خاک میں مل گئے۔ پھر آپ آیت 3 دیکھیں، سیسلا نارن ذات لہب، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جھلسے گا۔ نجفی، وہ جلدی اس آگ میں داخل ہو جائے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ مکارم، یہاں نارن ذات لہب کا ذکر ہے، شعلوں والی آگ۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس لطافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا لقب ابو لہب تھا، یعنی شعلے کا باپ، اور اس کا انجام بھی ذات لہب، یعنی شعلوں والی آگ میں ہے۔ تو یہ نام اور انجام کی مناسبت جو ہے یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ سزا اس کے ذاتی اعمال اور اس کی شخصیت کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ پیشن گوئی کہ وہ اس انجام سے دوچار ہوگا، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے کفر کو چنا تھا، جیسا کہ جبر و اختیار کی بحث میں آیت اللہ مکارم شیرازی وضاحت کرتے ہیں، اللہ کا علم اس کے اختیار کی نفی نہیں کرتا۔ اللہ جانتا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائے گا، تو یہ انجام اس کے ذاتی انتخاب کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام لے کر ذکر کرنا ضروری تھا، تاکہ یہ سب کے لیے واضح ہو جائے کہ قریبی رشتہ دار بھی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے انجام سے دوچار ہوگا۔ نام اور انجام کی مناسبت واقعی قابل غور ہے، اور یہ پیشن گوئی کہ اس نے اپنے اختیار سے کفر چنا، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ لیکن میں پھر بھی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ذاتی انجام بھی ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا نام ابو لہب ہونا اور پھر نارن ذات لہب میں جانا، یہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص دنیا میں فتنے کی آگ بھڑکاتا ہے، جیسا کہ ابو لہب نے کیا، اس کا انجام بھی ویسے ہی آگ ہے۔ اور آیت 2 ما اغنا یہ واضح کرتی ہے کہ اس آگ سے بچانے کے لیے دنیاوی اسباب ناکافی ہیں، تو گویا اس کی شخصی کہانی ایک عالمگیر درس دیتی ہے۔ اب اگر ہم اگلے حصے پر آئیں جہاں اس کی بیوی کا ذکر ہے تو یہ نقطہ شاید مزید واضح ہوتا ہے۔ آیت 4 وَمُرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرنے والی، اور اسی طرح سے اس کی وہ بیوی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ اچھا، یہ جنیل ابو سفیان کی بہن، یہ بھی شوہر کے ساتھ اس مذمت میں شریک ہے۔ اسے حمالۃ الحطب یعنی ایندھن اٹھانے والی کہا گیا۔ اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ حقیقی معنوں میں کانٹے دار لکڑیاں لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالنا، مکارم نے جفی۔ مجازی معنوں میں چغل خوری کرنا اور فتنہ پھیلانا، سخن چین بدبخت ہیزم کش، مکارم۔ شدید کنجوسی، مکارم۔ یا پھر آخرت میں گناہوں کا بوجھ اٹھانا۔ مکارم۔ اب ہر تفسیر میں آپ دیکھیں ایک طرح سے دنیاوی عمل اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ اگر ہم چغل خوری والی تفسیر کو لیں تو وہ فتنے کی آگ بھڑکانے میں ایندھن کا کام کرتی تھی،
اگر ہم گناہوں کا بوجھ اٹھانے والی تفسیر لیں تو یہ پھر اس اصول کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ یہاں بیوی کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ یہ صرف ابو لہب کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس پوری ذہنیت اور طرز عمل کا مسئلہ تھا جو اس گھرانے میں پایا جاتا تھا، وہ طرز عمل جو دنیاوی وسائل اور سٹیٹس، ابو سفیان کی بہن ہونا پر تکبر کرتا تھا اور ہدایت کو رد کرتا تھا۔ جی، میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جمیل کا ذکر اس مذمت کو ایک گھرانے تک پھیلا دیتا ہے، لیکن میں اس کی وجہ ان کی مشترکہ، فعال اور ذاتی دشمنی سمجھتی ہوں۔ وہ اپنے شوہر کی صرف خاموش ساتھی نہیں تھی، بلکہ دشمنی میں برابر کی شریک تھی۔ حمالۃ الحطب کی جو تفسیر ہے، خاص طور پر حقیقی معنوں میں کانٹے بچھانا یا مجازی معنوں میں چغل خوری کرنا، یہ اس کی ذاتی عداوت اور تکلیف پہنچانے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے ضروری تھا کہ یہ واضح ہو کہ اس شدید مخالفت میں وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیوی بھی پوری طرح شریک تھی، اور اس لیے وہ بھی اسی انجام کی مستحق ٹھہری۔ اس کی تصدیق اگلی آیت کرتی ہے، آیت 5، فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے اور اس کی گردن میں خرما کی چھال کی رسی ہے۔ یہاں جیت کا لفظ ہے جو عام طور پر زیور پہننے کی جگہ یعنی گردن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مسد کھجور کے ریشوں کی بٹی ہوئی سخت رسی کو کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کی وضاحت میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں اس کے قیمتی ہار پہن کر فخر کرنے کے مقابلے میں جہنم میں ذلت کی علامت ہے۔ مکار نجفی ایک روایت کے مطابق اس نے قسم کھائی تھی کہ اپنا قیمتی ہار بیچ کر اس کی قیمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کرے گی۔ مکارم نجفی تو یہ سزا اس کے اس ذاتی کبر آمیز عمل کا بدلہ ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، سزا اس کے ذاتی فعل اور اس کی نیت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کی شخصی بغاوت اور تکبر کا انجام بھی سب پر واضح ہو جائے۔ یہ صرف اصول کا بیان نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی نامزد جوڑے کے ان کے اعمال کی وجہ سے مستحق ہوئے انجام کا بیان ہے۔ بے شک یہ سزا اس کے ذاتی عمل سے جڑی ہے، لیکن یہاں بھی میں ایک وسیع تر مفہوم دیکھتا ہوں۔ جید یعنی زیور کی جگہ اس میں حبل من مسد یعنی ایک کھجور کے ریشوں کی رسی کا ہونا، یہ صرف اس کے ہار کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی شان و شوکت اور زیورات کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ گویا جو چیزیں دنیا میں عزت کی علامت سمجھی جاتی ہیں، اگر ان کے ساتھ ایمان نہ ہو تو وہ آخرت میں ذلت کا باعث بن سکتی ہیں۔ جمیل جو اپنے خاندانی سٹیٹس، ابو سفیان کی بہن اور شاید دولت کی وجہ سے مغرور تھیں، اس کی مثال دے کر قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ حسب نسب اور مال و متاع کی اصل میں کوئی قیمت نہیں اگر اس کے پیچھے کفر اور تکبر ہو۔ تو یہ آیت بھی اسی مرکزی خیال کی طرف لوٹتی ہے جو آیت 2 میں پیش کیا گیا تھا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس کا مال اور اس کی کمائی، جس میں خاندانی سٹیٹس بھی شامل ہو سکتا ہے، اسے اس ذلت آمیز رسی سے نہ بچا سکے گا۔ اس طرح اگرچہ کردار حقیقی ہیں، ان کا ذکر ایک آفاقی سچائی کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سورہ کا مرکزی زور ابو لہب اور جمیل کی شخصی عداوت، ان کے قریبی رشتے کے باوجود اسلام کی شدید مخالفت، اور اس بات پر ہے کہ اللہ کے دین میں رشتہ داری یا دنیاوی سٹیٹس کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں ہے۔ ان کا نام لے کر ذکر کرنا اس ذاتی ذمہ داری اور انجام کو واضح کرنے کے لیے تھا، اور یہ ایک پیشن گوئی کے طور پر قرآن کا ایک معجزہ بھی ثابت ہوا جب وہ بغیر ایمان کے مرے۔ یہ اس اصول کے سلمان منا اہل البیت کے بالکل برعکس ہے۔ یہ سورہ ایک مخصوص تاریخی طور پر اہم کیس سٹڈی ہے۔ اور میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جبکہ یہ واقعی ایک مخصوص کیس سٹڈی ہے، اس کا مقصد ایک بڑے اور زیادہ عام اصول کو واضح کرنا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انسان کے دنیاوی وسائل، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو یا خاندانی حسب نسب، سب ہیج ہیں۔ ابو لہب اور جمیل ان لوگوں کے آرکیٹائپس یا نمائندہ مثالیں بن جاتے ہیں جو اپنے مال اور طاقت کے غرور میں ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ان کا نام لے کر ذکر کرنا اس درس کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے، لیکن اصل سبق ان کی شخصیت سے بالاتر ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ بے شک اس مختصر سی سورہ میں معنوں کی گہرائیاں پوشیدہ ہیں، اور شاید یہ دونوں پہلو
ذاتی انجام اور عام اصول ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور مل کر ہی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ بالکل، اس پر غور کرتے رہنا ضروری ہے۔ یہ سورہ ہمیں نہ صرف تاریخی واقعات یاد دلاتی ہے بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے تنبیہ اور بصیرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ سامعین کو بھی دعوت ہے کہ وہ ان آیات کے ظاہری اور باطنی معنوں پر مزید غور کریں۔ قرآن پر غور و فکر ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اسی نقطے پر ہم آج کی اس بحث کو اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔